آپ کو بتاتے چلیں کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 91 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بیت اللحیہ میں شہداء کی تعداد 87 ہو گئی۔ جبالیہ میں حماس کے ساتھ جھڑپوں میں اسرائیلی فوج کا کرنل ہلاک اور 3 افسران زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کے جنگی طیاروں نے بیت اللحیہ پروجیکٹ پر شدید حملے کیے اور کئی گھروں کو تباہ کر دیا، جس کے نتیجے میں متعدد شہری شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے، جبکہ کئی افراد بھی ابھی تک ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اور کواد کاپٹر ڈرون نے العودہ ہسپتال کے صحن میں بے گھر افراد کے خیموں پر فائرنگ کی، جس میں براہ راست ایک ایمبولینس کو نشانہ بنایا گیا۔ غزہ کے علاقے جبالیہ میں حماس کے جوابی حملوں میں اسرائیلی فوج کا کرنل بھی مارا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق مارے جانے والے کرنل احسان وقصہ اسرائیلی فوج میں 401 آرمڈ بریگیڈ کا سربراہ تھا۔ IDF کا کہنا ہے کہ کرنل احسان وقصہ کی ہلاکت جبالیہ میں حماس کے خلاف آپریشن کے دوران دھماکہ خیز ڈیوائس سے ٹکرانے سے ہوئی ہے۔ واقعے میں بٹالین کمانڈر سمیت دیگر 2 اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ اسرائیل نے لبنان میں عام شہریوں پر حملے شروع کر دیے۔ اسرائیلی فوج نے لبنان کے کئی شہری مراکز پر متواتر حملوں میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج مسلسل لبنانی شہریوں پر بمباری کر رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کی جانب سے بیروت کے جنوبی حصے اور مضافات میں وسیع پیمانے پر فضائی حملے کیے گئے ہیں۔ شبا کے علاقے میں بھی 2 فضائی حملے کیے گئے۔ مشرقی لبنان میں وادی بیکا، تورا اور دیر قانون النہر سمیت دیگر شہری علاقوں پر بھی بم برسائے گئے۔ حماس نے بیت اللحیہ میں شہریوں کے قتل عام کے بدلے اسرائیلی سفارت خانوں کے محاصرے کا اعلان کر دیا ہے۔ حماس کے پولیٹیکل بیورو کے رکن عزت الشرق نے بیت اللحیہ پر عام آبادی پر حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر 1 سال قبل پوری دنیا میں اسرائیل کے سفارت خانوں کا گھیراؤ ہو جاتا تو بیت اللحیہ کے قتل عام کی ہمت نہ کرتا۔ عزت الشرق نے ایک بیان میں اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ تحریک عرب قوم کے لوگوں کو اسرائیل اور جنگ میں اس کے اتحادیوں کے خلاف اپنی تحریک تیز کرنے کا مطالبہ کرتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تل ابیب مکالمے کی زبان نہیں سمجھتا اور ایک وحشی مخلوق کی طرح برتاؤ کرتا ہے جو صرف درد کے ساتھ رک جاتا ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کی عسکری ونگ القصام بریگیڈ نے جبالیہ کیمپ شمالی غزہ میں اسرائیلی ٹینک تباہ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ القصام بریگیڈ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شمالی غزہ کے جبالیہ کیمپ میں اسرائیلی ٹینک کو بارودی سرنگ سے تباہ کیا گیا۔ حماس نے جبالیہ کیمپ میں اسرائیلی فوج پر حملوں کی بھی ویڈیوز جاری کی ہیں۔ جبالیہ کیمپ میں مجاہدین اور اسرائیلی فوج کی گلی محلوں میں لڑائی ہوئی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 91 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بیت اللحیہ میں شہداء کی تعداد 87 ہو گئی ہے۔ جبالیہ میں حماس کے ساتھ جھڑپوں میں اسرائیلی فوج کا کرنل ہلاک اور 3 افسران زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے بیت اللحیہ پروجیکٹ پر شدید حملے کیے اور کئی گھروں کو تباہ کر دیا، جس کے نتیجے میں متعدد شہری شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے، جبکہ کئی افراد ابھی تک ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ کواد کاپٹر ڈرون نے العودہ ہسپتال کے صحن میں بے گھر افراد کے خیموں پر فائرنگ کی، جس میں براہ راست ایک ایمبولینس کو نشانہ بنایا گیا۔ غزہ کے علاقے جبالیہ میں حماس کے جوابی حملوں میں اسرائیلی فوج کا کرنل بھی مارا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق مارے جانے والا کرنل احسان دقسہ اسرائیلی فوج کی 401 آرمڈ بریگیڈ کا سربراہ تھا۔ IDF کا کہنا ہے کہ کرنل احسان دقسہ کی ہلاکت جبالیہ میں حماس کے خلاف آپریشن کے دوران دھماکہ خیز ڈیوائس سے ٹکرانے سے ہوئی ہے۔ واقعے میں بٹالین کمانڈر سمیت دیگر 2 اہلکار زخمی بھی ہوئے۔